बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शिया क्यों हुए? जंग की दो अजीम शख्सियात और मशहूर उलमा जनाब मौलाना हाफिज़ अली मोहम्मद साहब और हकीम मौलवी अमीरुद्दीन साहब, ये दो शिया होते हैं और फिर इन पे एतराज़ात होते हैं कि आप शिया क्यों होते हैं। तो वो अपने इस एतराज़ के जवाब में 2 जिल्दें किताब लिख देते हैं और किताब का नाम रखते हैं फुल्क निजात। फुल्क निजात की पहली जिल्द जो है उसमें इमामत की बात करते हैं और दूसरी जिल्द में नमाज की बात करते हैं। ये खुद दोनों बुजुर्गान ये कहते हैं कि हम ये किताब इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर किसी को एतराज़ हो, और एतराज़ है, और बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप शिया क्यों हुए, तो वो फरमाते हैं कि हम ये वाज़े करते हैं कि हम शिया क्यों हुए। तो ये हमारे अल्फाज नहीं है बल्कि ये उन दो बुजुर्गों के अपने अल्फाज हैं कि हम शिया क्यों हुए। अलबत्ता ये बारहा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है और ये मौजू कोई इस दौर का मौजू नहीं है। इस दौर में आगा सिस्तानी और आगा खमनई जैसे बुजुर्गान सख्ती से मना करते हैं कि इख्तिलाफी मसाइल को मत छेड़ा जाए और दूसरों के मुक़द्दसात को अहमियत दी जाए और उनको बुरा भला कहने वाले को बुरा भला कहते हैं। लिहाजा ये इख्तिलाफी मसाइल का ज़माना नहीं है, लेकिन हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं अल्लामा इकबाल का वो शेर दर्जनों दफ़ा पढ़ चुका हूँ कि जहाँ अल्लामा इकबाल फरमाते हैं गिरफ्तार अबू बकर व अली होशियार, हमें उसी में गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो अर्ज़ करनी है वो ज़रूरी इस बेस पे कि जनाब हाफिज़ अली मोहम्मद साहब ने भी यहाँ लिखा है और वो फरमाते हैं कि इख्तिलाफात मिटाने के लिए तहकीक कीजिए, इल्ज़ामात और गालियाँ मत दीजिए। यानी हमें मजबूरन इसलिए करना पड़ा कि हमारे मौजू नहजुल बलागा है। नहजुल बलागा के बाज़ मौज़ूआत पे भी जब लफ्ज़ शिया कहीं आता है तो अजीज़ान ना मालूम ना फहमी में या किसी और तरफ, मैं तो अक्सर ये देखता हूँ कि ये जो इस किस्म के गैर मुहज़्ज़बाना अंदाज के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं यकीन जानिए कि इस बेस पे उनको देखता हूँ और पढ़ता हूँ कि शायद ये कोई तीसरा फरीक हमें आपस में इख्तिलाफात में उलझाने के लिए ये कमेंट्स कर रहा है और ये हो रहा है। इसलिए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार, हमें होशियार बाश होना चाहिए और बहुत सारे हमारे मुश्तरकात हैं। एक उन पे बहस होनी चाहिए, कुरान पे बहस होनी चाहिए, कुरान से इस दौर में हम कैसे इस्तिफादा कर सकते हैं इस पे बहस होनी चाहिए। और साथ ये कि अगर इख्तिलाफात हैं तो जैसे अर्ज़ किया है कि वो तहकीक के ज़रिए न कि इल्ज़ामात और गालियों के ज़रिए उनको हल किया जाए। लेकिन अगर तहकीक होगी तो फिर ये अर्ज़ करूँ कि तहकीक की सूरत में ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो ये दो शख्सियात, चुंड भरवाना जंग से ताल्लुक़ था जनाब मौलाना हाफिज़ अली मोहम्मद साहब का, और चक जलालुद्दीन एक जगह है जंग ही में, इससे ताल्लुक़ था हकीम अमीरुद्दीन का। इनके एक तीसरे साथी भी इनके साथ शिया होते हैं, वो कोहाट से उनका ताल्लुक़ था, डॉक्टर नूर हुसैन। वो कभी फुर्सत हुई तो उनका तज़किरा करूँगा चूँकि वो बहुत सारी किताबों के फिर मुसन्निफ़ भी हुए। लेकिन इन दो बुज़ुर्गों ने जब इनसे शिया हुए हैं और इनसे सवाल किया गया कि आप शिया क्यों हुए हैं, तो इन्होंने दोनों बुज़ुर्गों ने ये लिखा है कि हम ये किताब लिख रहे हैं कि ताकि हम वाज़े करें कि हम शिया क्यों हुए। अजब जवाब है कि 930 सफ़ात की ये पहली जिल्द है और इतनी ही सफ़ात, इतने तो नहीं, खैर इससे थोड़ी कम है, लेकिन दूसरी किताब नमाज के मौजू पे जवाब दिया जा रहा है। इसको कहते हैं तहकीक। लिहाजा उलमा का बैठना ये ऐसे नहीं होता था कि गाली गलोच के ज़रिए से। थोड़ा सा सुन लीजिए, ये बुजुर्गान में से जनाब हकीम अमीरुद्दीन की रहलत होती है 1963 में और हाफिज़ साहब की कोई एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये किताब मुकम्मल होती है 1340 हिजरी में, 1340 हिजरी माह मुबारक रमज़ान में। और अब देखिए अभी 1445 है, यानी 105 साल पहले ये किताब मुकम्मल हुई है। और इस किताब को इस वक्त भी वैसी अहमियत हासिल है जैसे उस वक्त थी इल्मी हलकों में। अब इसका ज़रा देखिए हुआ क्या कि ये हकीम अमीरुद्दीन साहब सरगोदा जहानिया शाह एक इलाका है जहाँ सादात बड़े रईस और बड़े लैंडलॉर्ड ज़मींदार हैं।
ہمارے جب یہ پاکستان دو حصوں میں تھا، بنگلہ دیش اور پاکستان، تو موجودہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عہدے پہ بھی رہے ہیں سید عنایت علی شاہ۔ تو یہ بہرحال یہ علاقہ جو جہانیہ شاہ کا تھا، اس جہانیہ، اب بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں اس علاقے سے، جہانیہ شاہ کے سادات کے معالج تھے حکیم امیر الدین، اس لیے ان کا وہاں آنا جانا رہتا تھا اور سخت مخالف تھے شیعہ کے۔ اب ایک دفعہ وہاں جو اپنے علاج وغیرہ کے لیے گئے تو وہاں بر صغیر میں ایک شخصیت تشریف لاتی ہیں، علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی۔ یہ کا تذکرہ بڑی خصوصیت سے علامہ اقبال نے کیا ہے، اور اگر فرصت ہوئی تو کسی وقت اس کا تذکرہ کروں گا، چونکہ نہج البلاغہ کے ساتھ بھی علامہ ہروی کو ایک خاص نسبت ہے۔ تو یہ حکیم امیر الدین صاحب جب وہاں جاتے ہیں اپنے علاج وغیرہ کے لیے، تو وہاں علامہ عبدالعلی ہروی جہانیہ شاہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے کچھ ان سے گفتگو کی ہے، اور پھر اپنے استاد کو بھی بلوا لیتے ہیں، اور ڈاکٹر نور حسین بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ ان کے ساتھ گفتگو میں، اور طویل گفتگو، کئی دن تک یہ گفتگو ہوتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ ایک گھر میں بیٹھے ہیں، ایک میزبان کے مہمان ہیں، مختلف نظریات ہیں، اور ایک دوسرے کے نظریات بڑے پیار سے، محبت سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں، اور وہاں گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ آج کل جو سلسلہ ہو گیا، آج کل تو گالی گلوچ، اس لیے صاحبان علم آج کل مناظرے کی گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں، کہ یہ ابھی توہین آمیز ایک سلسلہ ہو گیا۔ یہ حقیقی سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں کئی دن تک یا لکھا جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل بحث مباحثے میں یہ حضرات شیعہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ شیعہ ہوتے ہیں تو ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اب اس کتاب میں مثلا میں یہاں آپ کے سامنے جناب حکیم صاحب تمہید لکھتے ہیں۔ یہ کتاب عربی میں لکھی گئی، جناب حافظ علی محمد صاحب نے یہ کتاب عربی میں لکھی ہے، نام اس کا ہے فلک النجات، اور پھر حکیم امیر الدین عربی سے اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ فقط عربی میں، یعنی اردو ترجمے کے بغیر بھی عرب ممالک کے لیے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، یعنی اتنی مہم کتاب ہے فلک النجات، الگ عربی میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ تو جناب حکیم صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، حاشیہ لکھتے ہیں، اور کافی اس کتاب کو پھر مفصل بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کے صفحہ 9 پر حکیم امیر الدین صاحب لکھتے ہیں کتاب لکھنے کا سبب، کہ ہم سے تبدیلی مذہب کا سبب دریافت کرتے ہیں، ان کو تبدیلی کے اسباب سے تعارف ہو جائے، اس لیے ہم نے یہ کتاب لکھی ہے، اور جو طالبان تحقیق ہیں اس کے لیے مطالعے سے تحقیق میں ان کو مدد ملے۔ پھر ہم نے طبع اول کی تمہید میں عرض کر دیا، آگے وہ اس میں اپنی بحث کرتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری نایاب کتب کی، بڑی بڑی ضخیم و طویل کتابوں کا مطالعہ جو نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی تحقیق کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طریقے پہ جناب حافظ علی محمد صاحب صفحہ 12 پہ عربی میں لکھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو حکیم امیر الدین صاحب نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے یہ کتاب، یہ ارادہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس معترض پر جو ہم سے سبب تبدیلی مذہب دریافت کرتا ہے کہ ہم شیعہ کیوں ہوئے، ہم نے اس عنوان سے یہ موضوع کو پیش کیا ہے، اور وہ ٹائٹل بھی یہی دیا، ہم شیعہ کیوں ہوئے۔ یہ الفاظ ہیں جناب حافظ علی محمد صاحب کے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم شیعہ کیوں ہوئے، تو ہم نے اس کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں اس کتاب میں تحقیقی طور پر موجود ہیں، ہم فقط اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس کتاب میں کیا لکھا۔ اس کتاب کو 5 حصوں میں پہلی جلد کو تقسیم کیا انہوں نے۔ پہلے حصے میں تقریباً 26 صفحات یہ مقدمے کے ہیں، جنہوں نے لفظ شیعہ، مقدمہ بحث لفظ شیعہ، اور پھر معنی جماعت کیا ہے، 26 صفحات انہوں نے اس مقدمے میں لکھے ہیں۔ شیعہ کا بڑے خوبصورت انداز سے معنی کیا ہے۔
پھر اس کا پہلا باب جو ہے وہ بنایا ہے حدیث ثقلین کا بیان ہے، اور یہ معیار اہل حق جو ہے حدیث ثقلین ہونی چاہیے۔ اب حدیث ثقلین اس وقت ہم اس طرف نہیں جاتے۔ پہلا باب حدیث ثقلین معیار ہونا چاہیے۔ دوسرا باب انہوں نے بنایا ہے کہ امت کا ثقلین کے ساتھ سلوک کیا رہا، اور پھر انہوں نے آل محمد پہ جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ باب بنایا ہے جنازہ امام حسن کا حال۔ اور پھر تیسرا باب انہوں نے بنایا ہے بحث خلافت و امامت۔ اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے، مثلا پہلے انہوں نے اس خلافت صفات محمدیہ کی صفات الہیہ سے مطابقت اور ضرورت خلیفہ اور اس قسم کے موضوعات انہوں نے اس میں لیے ہیں، شرائط امامت کیا ہے، اور اس بحث کو انہوں نے تیسرے باب میں لیا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر کی خلافت کے انعقاد کی وضاحت اس کو انہوں نے پیش کیا، اور 12 خلفاء کا تذکرہ بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے، یہ تیسرا باب ہے۔ چوتھا باب جو ہے وہ ہے حضرت علی کے ایمان کا، اور حضرت علی علیہ السلام کی عظمت بیان کی مختلف پہلوؤں سے، ایمان کے حوالے سے اور دوسرے پہلوؤں سے، اور آخری حصے میں اسی باب 4 کے آخری حصے میں علم امیر المومنین کا بیان ہے، اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اور نہج البلاغہ کے بھی بعض خطبات اس کے حوالے سے پیش کیے ہیں۔ تو یہ ہے فلک النجات کا خلاصہ، اور یہ ہے ان دو بزرگان کا کہ ہم شیعہ کیوں ہوئے۔ اس میں بہرحال ابھی فرصت نہیں ہے کہ ہم مزید تفصیل میں جائیں، ورنہ یہ جی چاہ رہا تھا ایک کا بلکہ تبرکاً صفحہ 742 سے ایک حدیث نقل کر دوں کہ استیاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علم کے مطابق عطا سے پوچھا گیا کہ کوئی صحابہ میں حضرت علی علیہ السلام سے عالم تھا؟ اس نے کہا بالکل نہیں، خدا کی قسم۔ اب یہ ایسی چیزیں علم جناب امیر المومنین کے حوالے سے لکھی ہیں۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ حقائق کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہاں حکیم امیر الدین کہتے ہیں میں نے 10 سال تحقیق کی ہے۔ اب تحقیق کرنی چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے، جیسے بعض احباب نے یہ کمنٹس میں بڑا خوبصورت لکھا، کاش ہم مسلمان ہوتے، اور حقیقت یہی عزیزان، ہم مسلمان ہوتے اس لیے کہ ہم شیعہ اور سنی ہیں، ہم مسلمان کتنے ہیں، اور جب دشمن وار کرتا ہے تو وہ نہ شیعہ دیکھتا ہے نہ سنی دیکھتا ہے۔ لہٰذا اب بھی ہم گزارش ہی کریں گے، تحقیق کیجئے، الزامات مت لگائیے، اور تحقیق میں بھی حوصلے کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ، آپ جتنے وسیع القلب ہوں گے اتنا ہی دوسرے پر آپ کا اثر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔